السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہمارے معاشرے میں پیش آنے والی ایک دل کو چھو لینے والی سبق آموز اور حقیقت پر مبنی خوبصورت کہانی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم بسم اللہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر کہانی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ صبح کے نرم و نازک پرکشش فضا کو خوشگوار بنائے ہوئے تھے۔ وہ اپنی چھت پر جھولے میں بیٹھی خاموشی سے جھول رہی تھی۔ اچانک اس کے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی۔ اس نے چونک کر جھولا روکا اور جھک کر دیکھا ایک چھوٹا سا کاغذ جو پتھر میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے کاغذ کو اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ نظریں جیسے ہی سامنے اٹھی، اس نے دیکھا کہ سامنے والے گھر کی بالکنی میں اسد کھڑا مسکرا رہا ہے۔ جان پہچان پرانی تھی، رشتہ داری بھی کچھ تھی، مگر وہ حال ہی میں اس گلی میں شفٹ ہوئے تھے۔ محبت کے لفظوں سے وہ ابھی ناواقف ضرور تھی، مگر ٹی وی ڈراموں کے ساتھ مستقل مزاجی سے بیٹھنے کی وجہ سے وہ بہت سی باتوں کو وقت سے پہلے سمجھنے لگی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا اور وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئی تھی، مگر سامنے سے آتے ہوئے بھائی علی سے ٹکرا گئی۔ اندھی ہو کیا نظر نہیں آتا؟ علی کے ماتھے پر چوٹ لگی اور وہ زور سے چیخا۔ دادی جان فوراً آ گئی۔ میں کہتی ہوں لڑکی ذات ہے، ذرا سنبھل کر چلا کرو۔ اے ندرت سنو، اپنی بیٹی کو کچھ آداب سکھاؤ۔ ندرت نے برا سا منہ بنا کر ماں کی طرف دیکھا، مگر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ علی کرکٹ کھیلنے چلا گیا، دعا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ندرت جلدی جلدی دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ آج علی کا پسندیدہ آلو گوشت بن رہا تھا۔ دعا کو شوربے والا گوشت پسند نہیں تھا، اس لیے وہ گوشت اچھی طرح بھون کر الگ رکھ چکی تھی۔ ندرت کے ذہن میں مختلف خیالات گھوم رہے تھے، مگر اسے ڈرامے کا ریپیٹ ٹائم یاد تھا، اس لیے ہر کام تیزی سے نمٹا رہی تھی۔ اسی دوران ساس کچن میں جھانکی۔ بہو، کافی دیر پہلے چائے کا کہا تھا، بنی نہیں ابھی تک؟ ندرت نے جھنجھلا کر کہا۔ جی بنا رہی ہوں، آپ ذرا آرام سے بیٹھ جائے۔ ساس بولی، میں کہتی ہوں ڈراموں میں کچھ نہیں رکھا، اپنی بیٹی پر نظر رکھو۔ صبح وہ کالج لپسٹک اور کاجل لگا کر گئی ہے، کنواری لڑکیاں ایسا کرتی ہیں۔ یہ سن کر ندرت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ صاف صاف کہہ دے کہ آپ کو میرا ڈرامہ دیکھنا برا لگتا ہے۔ آپ چاہتی تھی ٹی وی برآمدے میں لگے، مگر میرے شوہر نے میرے کمرے میں لگوا دیا۔ اب آپ میری معصوم بچی پر بد دعا دے رہی ہے۔ ساس نے خاموشی اختیار کی اور تسبیح پڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی شام جب دعا واپس نہ آئی تو گھر میں کلبلی مچ گئی۔ دوستوں سے رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ 2 دن سے کالج ہی نہیں جا رہی تھی۔ ندرت کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب وہ مسلسل رو رہی تھی، اے اللہ، میں شوہر کو کیا جواب دوں گی؟ ایسا کرے اس پانی میں زہر ملا دے تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ ساس نے محبت سے پانی کا گلاس دیا۔ ایسے مت کہو بہو، اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، مانگو وہ عطا کرے گا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ علی کے ساتھ دعا اندر داخل ہوئی، چہرہ زرد، آنکھیں نم، ہاتھ کانپتے ہوئے۔ میں اسے قریبی کیفے سے لایا ہوں۔ اسد کے ساتھ پیزا کھا رہی تھی۔ ندرت کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شوہر گھر آ گئے۔ دعا ابھی آئی ہے کالج سے۔ سب کو جیسے سانپ سونکھ گیا، مگر ساس نے فوراً کہا، گھر تو آئی تھی، پھر علی کے ساتھ دوست کے گھر نوٹس لینے گئی تھی۔ عامر خاموشی سے منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ دعا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ندرت ساس اور شوہر کے لیے چائے بنانے لگی، مگر یہ چائے آج ندرت نے دل سے بنائی تھی۔ اسی لمحے عامر بولے، امی، دعا کے لیے فراز کے بیٹے اسد کا رشتہ آیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لڑکا ہے، فوراً ہاں کر دو۔ ساس خوشی سے بولی۔ ندرت نے ساس کی طرف ممنونیت سے دیکھا۔ عامر نے کہا، ٹھیک ہے امی، کل ہی بات پکی کرتے ہیں۔ دعا اندر اپنے رب سے سچی توبہ کر رہی تھی۔ اس نے اسد سے صاف کہہ دیا تھا، اگر رشتہ بیچنا ہے تو عزت سے بیچو، ملاقاتیں اب ممکن نہیں۔ وہ خوش تھی کہ اسد نے اس کا مان رکھا اور اللہ نے اس کا پردہ کیا۔ دعا نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ اب کبھی گمراہی کی راہ پر نہیں چلے گی اور اسے اگلے دن کی منگنی کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔